ناظرین و سامعین، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے کہ مغربی تہذیب کا جو سیاسی نظام ہے وہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی جو وجہ ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی جو فکری بنیادیں ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ تو مغربی تہذیب کی فکری بنیادیں کیا ہیں؟ اس میں ہم نے ذکر کیا ہیومنزم کا اور سیکولرزم کا اور لبرلزم کا، اور آج ہم دو مزید جو ان کے نظریاتی منابع ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے ایک کیپٹلزم ہے اور دوسرا ایمپیریسزم ہے۔ کیپٹلزم اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک معاشی نظام ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ در حقیقت ایک معاشی نظام سے بڑھ کر ایک پورا یوں کہیے کہ نظریہ حیات ہے۔ کیپٹلزم سے مراد یہ ہے کہ مادہ پرستی، یعنی آخرت کا ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا دنیا ہی سب کچھ ہے اور مال و دولت ہی سب کچھ ہے۔ جب دنیا ہی سب کچھ ہے تو اسی کی خوشیاں اور اسی کی راحتیں، اسی کی آسائشیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت کا حصول اور زیادہ سے زیادہ سہولتوں کا حصول ہی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے، اور اس میں دوسری کوئی، جس طرح ہم اسلام میں قید کہتے ہیں کہ مثلا حرام نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، جائز ناجائز کی کوئی بحث نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس لیے کہ آپ الہی تعلیمات کا تو آپ انکار کر چکے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی وہی نہیں ہے جس کو ہم نے ماننا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ جو چاہیں کریں سوائے اس کے کہ جو قانون لوگوں نے خود اپنی مرضی سے بنا رکھا ہو۔ تو یہ ایک بہت وسیع میدان بن جاتا ہے کہ آپ اپنی رزق کمانے کے لیے آپ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ جو ان کا بنیادی فلسفہ ہے کیپٹلزم کا، وہ فری مارکیٹ اکانومی ہے، یعنی وہ ریاست کو بھی یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ان کے معاملات میں مداخلت کرے۔ تو یہ جو صورت ہے اس نے دنیا کی محبت انسان کے اندر یہ نظریہ پیدا کر دیتا ہے اور مال و دولت کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ ان کے معاشرے کو تو دیکھیں ہی دیکھیں، اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ یہ مادہ پرستی جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی راتوں رات امیر ہو جاؤں، میرا بہت بینک بیلنس ہو، میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا گھر ہو اور اے سی اور فریج اور یہ اور وہ، مطلب یہ دنیا کی ساری سہولتیں اور آسائشیں اور راحتیں جو ہیں وہ مجھے میسر ہوں۔ تو جب آدمی کا نصب العین یہ بن جائے، جب آدمی کا ہدف یہ بن جائے کہ دنیا حاصل کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہے، اور کوئی اخلاقی اور روحانی اور مذہبی دینی ہدف یا اقدار کا تحفظ یا ان کو خیال رکھنا یا ان کو فروغ دینا اس کے پیش نظر ہو، تو ظاہر ہے پیچھے آدمی وہ وہی بن جاتی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبد الدرہم والدینار، کہ آدمی پیسے کا پتر بن جاتا ہے۔ آدمی جو ہے وہ ایک حیوان بن جاتا ہے کہ وہ جو زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے مطلوب ہیں، خواہ وہ ہیروئن بیچ کر کیے جائیں یا خواہ فراڈ کر کے کیے جائیں یا جو بھی کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلزم کا نظام ہے یہ آپ کو آخرت سے بے نیاز کر کے دنیا کی محبت اور مال کی محبت اور جاہ کی محبت سکھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو بھیڑیے ایسے ہیں جن سے کوئی بھیڑ سلامت نہیں رہ سکتی، ایک ہے حب جاہ اور دوسرا ہے حب مال۔ تو حب دنیا آپ نے فرمایا کہ ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ تو یہ جو کیپٹلزم ہے یہ ہمیں مادہ پرستی سکھاتا ہے، کیپٹلزم کا نظریہ، اور ہمیں دنیا سے اور مال سے اور جاہ سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔
تو ایک اور نظریہ یہ ان 4 بنیادی نظریات کے بعد ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایپسٹیمالوجی، یعنی آپ کا تصور علم کیا ہے، آپ کا فلسفہ علم کیا ہے۔ تو مغرب کا جو تصور علم یا فلسفہ علم ہے، اس کی جو ایپسٹیمالوجی ہے وہ یہ ہے کہ وہی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو پھر وہی کہاں سے آ جائے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ علم کا منبع جو ہے وہ عقل ہے، اور علم کا منبع جو ہے وہ تجربیت ہے، یعنی علم کا منبع جو ہے وہ انسان کا مشاہدہ اور اس کا تجربہ ہے۔ جو چیز ویریفائیبل نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، اور مذہبی عقائد جو ہیں وہ ڈاگما ہیں، اور وہ ایک تحکم ہے جو ہمیں اوپر سے آتا ہے ہمیں تسلیم کرنے کو۔ لہذا علم وہ ہے جو ہم حصوں سے اپنی حصے جو ہیں وہ استعمال کر کے اس کو دیکھ سکیں، آنکھوں سے دیکھ سکیں، کانوں سے سن سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو حصی تجربہ جو ہے اور مشاہدہ جو ہے یہ لازمی بنیاد ہیں۔ علم صرف وہ ہے جو ویریفائیبل ہو اور جو عقل کے مطابق ہو۔ اب جب یہ آپ تصور کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے دینی اور اخلاقی وجود سے آپ انکار کرتے ہیں اور وحی کا انکار کرتے ہیں، اور وحی کا انکار کرنے کے بعد جب چونکہ پہلے ہم نے ہیومنزم میں دیکھ لیا تھا کہ انسان اپنا خدا خود ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب انسان اپنا خدا خود ہے تو وہ جس چیز کو وہ مناسب سمجھے گا، جس چیز کو وہ حلال سمجھے گا وہی حلال ہوگی، جس کو حرام قرار دے گا وہی حرام ہو جائے گی۔ تو یہ جو اس کو ہم ایمپیریسزم کہتے ہیں، سائنٹسزم کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ وہی یا رسول یا کتاب کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہے جو ہماری عقل کے مطابق ہو، علم وہ ہے جو ہمارے مشاہدے اور تجربے کے مطابق ہو۔ تو یہ جو اس وقت تک ہم نے گفتگو کی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مغربی افکار ہیں اس کے نتیجے میں جو ورلڈ ویو بنتا ہے، جو جہانی تناظر بنتا ہے، وہ ہے کہ خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، اور وحی نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ یہ تصور کر لیجئے کہ یعنی یہ پورا جو تصور دین ہے ان کا، دین ہی ہے نا، دین کہتے ہیں اس چیز کو جس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ تو گویا ان کا جو دین ہے وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنی ہے ہیومنزم کے مطابق، سیکولرزم کے مطابق، لبرلزم کے مطابق، کیپٹلزم کے مطابق اور ایمپیریسزم کے مطابق۔ تو ان افکار سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی خدا، آپ کا تصور انسان، تصور کائنات، ورلڈ ویو میں 3 چیزیں آتی ہیں: تصور الہ، تصور انسان اور تصور کائنات، یا چوتھی چیز کہہ لیجیے کہ تصور علم۔ تو مغرب کا تصور علم یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، انسان اپنا خدا خود ہے، کوئی زندگی اس زندگی کے بعد آنے والی نہیں ہے، اور علم صرف وہ ہے جو ہماری عقل اور ہمارے تجربے اور مشاہدے کے مطابق ہو۔ یہ خلاصہ ہے مغرب کے افکار کا، مغربی تہذیب کی بنیادی نظریات کا اور مغرب کے ورلڈ ویو کا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کہ اس کے نتیجے میں کس طرح کے ادارے وجود میں آتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان نظریات کی روح سے مغرب کا سیاسی نظام کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔